راج صاحب اور مانوا بیگم کے نکاح کا جب ماہین کو پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماہین جو اپنے باپ کو آئیڈیل سمجھتی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس آنٹی کو وہ مہمان سمجھ رہی تھی وہی اس کی ماں کی جگہ لے کر بیٹھ جائے گی۔ ماہین نے غصے اور دکھ سے تڑپتے ہوئے اپنے باپ سے کہا، بابا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ہماری خوشیوں کا ذرا بھی خیال نہیں رہا؟ سراج صاحب نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، بیٹی، تم سب اپنی اپنی گھروں کی ہو جاؤ گی، مجھے بھی تو کسی سہارے کی ضرورت ہے، میرا خیال کون رکھے گا؟ مگر مانوا بیگم بظاہر جتنی معصوم نظر آ رہی تھیں، ان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا اصل رنگ دکھانے لگی تھیں۔ نکاح کے اگلے ہی دن مانوا بیگم نے سراج صاحب کے پاس جا کر بڑے پیار سے ایک ایسی فرمائش کر دی جس نے گھر میں نیا طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا، اب میں اس گھر کی مالکن ہوں، اب مجھے اپنی پہلی بیوی کے سارے زیورات دے دیں، میں انہیں سنبھال کر رکھوں گی اور استعمال بھی کروں گی۔ سراج صاحب نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، مونا، وہ زیورات تو میں نے اپنی بیٹیوں کو ان کے نصیب کے طور پر تحفے میں دے دیے ہیں۔ لیکن سراج صاحب اپنی نئی بیوی کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بلا کر صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی ماں کے زیورات واپس کر دیں کیونکہ مانوا کو ان کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر ماہین اور ایمان سکتے میں آ گئیں۔ انہیں لگا کہ مانوا آنٹی نے آتے ہی ان کے باپ کو ان سے دور کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف نہال ہمایوں کے لیے نئی مشکل کھڑی کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس کی نظر ہمایوں کی دکان مرکسن سنگھار پر ہے۔ نہال نے ایک آدمی کو کام پر لگا دیا ہے کہ سامنے والی خالی دکان کے مالک کا پتہ لگایا جائے۔ وہ وہیں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمایوں کو نیچا دکھا سکے۔ نہال کے دل میں اب صرف کاروباری دشمنی نہیں رہی بلکہ وہ نرمین کے بارے میں بھی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی بھابھی سے کہتا ہے، نرمین میرے دل میں گھر کر گئی ہے، مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہے، میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ نہال بار بار کسی نہ کسی بہانے سے ماہین اور نرمین کے سامنے آتا ہے اور بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ نرمین کو اپنے جال میں پھانس سکے۔ نرمین جو بہت سادہ ہے، اسے اندازہ بھی نہیں کہ نہال کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں اور وہ اس کے خاندان کو تباہ کرنے کے چکر میں ہے۔ ادھر ہمایوں اپنے کام میں مصروف ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں کہ اس کا سب سے بڑا دشمن اس کے سامنے آ کر بیٹھنے والا ہے۔ بے ہمایوں کو پتہ چلے گا کہ نہال نے سامنے والی دکان لے لی ہے تو دونوں کے درمیان زبردست ٹکراؤ ہوگا جو پورے محلے میں مشہور ہو جائے گا۔ مانوا بیگم اب گھر کے اندر اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ایمان اور ماہین کو تنگ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ وہ سراج صاحب کے کان بھرتی ہیں کہ بیٹیاں ان کی عزت نہیں کرتی، جس سے باپ اور بیٹیوں کے درمیان دوریاں بڑھنے لگتی ہے۔ ایمان کو محسوس ہو گیا ہے کہ مانوا آنٹی کوئی عام عورت نہیں بلکہ وہ ان کے گھر کی بنیادیں کھوکھلی کرنے آئی ہے۔ نہال اب نرمین کو متاثر کرنے کے لیے نئے نئے طریقے اپنائے گا اور اسے جھوٹے خواب دکھائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سراج صاحب مانوا بیگم کی حقیقت جان پائیں گے؟ وہ سب کچھ ہڑپ کر کے چلی جائیں گی؟ اور کیا ہمایوں اپنی دکان کو بچا پائے گا؟ خوش نصیبی کی کہانی اب ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں باہر کے دشمن گھر کے رشتوں کو بھی کمزور کر رہے ہیں۔ آنے والی قسط میں اب دیکھیں گے کہ مانوا بیگم زبردستی ماہین کے زیورات چھیننے کی کوشش کریں گی جس سے گھر میں بڑا ہنگامہ ہوگا۔ نرمین نہال کی میٹھی باتوں میں آ کر اپنی بہن اور بہنوئی کا اعتماد توڑ دے گی۔ کہانی اب ایک سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے کیونکہ ہر کردار نئی چال چل رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔